السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل عملیات و وظائف میں تمام احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں چند ایسے خفیہ رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا جن سے بہت کم لوگ آشنا ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے مختلف اخبارات میں مختلف چٹپٹے اور رنگین قسم کے اشتہارات دیکھے ہوں گے۔ بہت سی مارکیٹس میں، بازاروں میں آپ نے دیواروں پر لکھی ہوئی کچھ ایسی عبارات پڑھی ہوں گی جس میں آپ کو اپنے روٹھے ہوئے محبوب کو منا کر شادی کی بندھن تک کے تمام مراحل کا سہانا خواب دکھایا گیا ہوگا، جہاں آپ کو کسی کے ہنستے چلتے کاروبار کو پل بھر میں بند کرنے، اور کسی امیر کو غریب کرنے اور کسی غریب کو امیر کرنے، یا کسی پرائز بانڈ کے فرسٹ پرائز کے یقینی حصول کے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ دوستو، اولاً تو یہ سارے دعوے حقائق کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ سپوز دیٹ ایڈمٹ کر لیا جائے کہ کچھ لوگوں کے دعوے مبنی بر حقائق ہوتے ہیں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عامل کو ان دعووں کو سچ کرنے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، کتنے سٹیپس پاس کرنا پڑتے ہیں؟ عزیزان گرامی، ایسے عاملین کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور اس عارضی پیسے کے حصول کی خاطر وہ اپنا سب سے قیمتی سرمایہ، جس کو مذہب کا نام دیا جاتا ہے، اسے بھی قربان کر دیتے ہیں۔ دوستو، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا سہارا لے کر اپنے ان دعووں کو سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایسے دعووں کو سچ کر کے دکھانے والے جو سچے لوگ آپ کی نظروں میں ہوتے ہیں، وہ بھی 99% اس میں فیل ہو جاتے ہیں، اور 1% لوگ جو عاملین ہوتے ہیں، وہ عاملین 1% جو کامیاب ہوتے ہیں، وہ جادو کا سہارا لیتے ہیں، جسے ہم بلیک میجک بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ جادو ایک گناہ کا عمل ہے، اور گناہ کا عمل کا ارتکاب کرنے والا کفر اور شرک کی حد تک بھی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی برابر کے گناہ کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایسے جاہل اور ایسے سادہ لوگ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایسے حقائق سے آشنائی دینا ہے جن حقائق سے وہ نا آشنا ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے عارضی مقصد کے حصول کے لیے کس قدر گھناؤنے کام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی ویڈیو کچھ لمبی ہے، لیکن اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج جو حقائق آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، بہت ہی کم لوگ یہ حقائق جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جادوگر لوگ کن میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے اپنا جادو کر کے آپ کے سامنے جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا جادوگر کے ایسے 8 طریقے جن کو موسٹلی میجیشین یوز کرتے ہیں، جو کہ اسلام کی روح سے ناجائز ہیں، اور ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا میتھڈ، سب سے پہلا طریقہ جادوگر جو جادو کے لیے یوز کرتے ہیں، اس طریقے میں جادوگر ناپاکی کی حالت میں ایک تاریک کمرے میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس تاریک کمرے میں بیٹھنے کے بعد آگ جلاتا ہے، اور اس آگ پر ایک دھونی رکھ دیتا ہے۔ اب اگر جادوگر جو کام کر رہا ہے اس کا مقصد کسی کے درمیان نفرت پیدا کرنا ہو یا میاں بیوی میں جدائی ڈالنا ہو، تو وہ دھونی جو رکھ رہا ہوتا ہے وہ بدبودار ہوتی ہے۔ اور اگر جادوگر کا مقصد کسی 2 آدمیوں کے درمیان محبت پیدا کرنا ہو، یا ایسے میاں بیوی جن پر پہلے سے جادو تھا اور وہ جادو کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے تھے، ان میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا ہو اور پہلے سے جادو زدہ لوگوں کا جادو ختم کرنا ہو، تو پھر اب جو دھونی رکھے گا وہ خوشبودار دھونی ہوگی۔ اس کے بعد جادوگر شرکیہ تعویذات، جو کہ جادوگر کے خاص طلسم ہوتے ہیں، خاص منتر ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اور جنوں کو ان کے سردار کی قسم دیتا ہے، اور ان کے سردار کا واسطہ دے کر ان سے مختلف مطالبات منواتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ آپ کو آپ کے فلاں سردار کی قسم، آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے، آپ نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ اسی عمل کے دوران جادوگر کو کتے کی شکل میں یا کسی سانپ کی شکل میں یا کوئی اور شکل میں ایک خیالی تصویر نظر آتی ہے، جسے وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے احکامات جاری کرتا ہے۔ اور کبھی کبھار تو یوں بھی ہوتا ہے کہ جادوگر کو اس عمل کے دوران کوئی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے کانوں میں ایک مخصوص قسم کی آواز پڑتی ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار تو یوں بھی ہوتا ہے کہ اسے کوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ اور جس شخص پر جادو کرنا ہوتا ہے، اس کے بال یا اس کا کوئی ایسا کپڑا جادوگر منگوا لیتا ہے جس سے اس شخص کے پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے۔
फिर जादूगर को जो कुछ करना होता है उसके मुतालिक वो अपने जिन्नों को हुक्म जारी कर देता है। दोस्तों ये था पहला मेथड जो मोस्टली मैजिशियन यूज करते हैं। अब इस मेथड में 3 मेन पॉइंट आपको मैं बताता चलूं। सबसे पहला मेन पॉइंट कि जिन्नात जो होते हैं वो तारीक कमरों को पसंद करते हैं, ऐसे कमरों को पसंद करते हैं जहां अंधेरा होता है। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि जिन्नों को ऐसी धुनी की बू से ग़िज़ा मिलती है जिस धुनी पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी गई हो। और तीसरा मेन पॉइंट इस तरीका के अंदर जो है वो ये है कि जिन्नात नापाकी को पसंद करते हैं और शयातीन और जिन्नात जो होते हैं ये नापाक लोगों के बहुत करीब होते हैं, लिहाजा शरीयत की रूह से ये अमल भी जायज़ नहीं हुआ। और उसके बाद बढ़ते हैं जादूगर के दूसरे तरीका की जानिब। सेकंड मेथड जो मैजिशियन यूज करते हैं वो ये है कि जादूगर कोई परिंदा या कोई जानवर जिन्नों की बताई गई खास शक्ल सूरत के मुताबिक मंगवाता है। परिंदा अमूमन फाख्ता भी होती है, बुलबुल भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, या कोई जानवर मुर्गी वगैरह मंगवाया जाता है। जानवर हो या परिंदा हो उसका रंग गालिबन स्याह होता है क्योंकि जिन्नात स्याह रंग को दूसरे रंगों पर फौकियत देते हैं। जिन्नात को स्याह रंग बहुत पसंद होता है। उसके बाद वो परिंदा या जानवर जो भी होगा उसे जादूगर बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ज़िबा कर देता है और इसका खून मरीज के जिस्म पर मलता है और फिर उस ज़िबा शुदा जानवर को खंडरात में या कुओं में या गैर आबाद जगहों में फेंक देता है जो कि अमूमन जिन्नों के घर होते हैं, और उसे उनमें फेंकते हुए भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। फिर अपने घर चला जाता है और घर जाकर शिरकिया तावीज़ात पढ़ने के बाद जो चाहता है उस काम का हुक्म जिन्नों को जारी कर देता है। ये था सेकंड मेथड। अब ये सेकंड मेथड भी शरीयत की रूह से, इस्लाम की रूह से जायज़ नहीं है क्योंकि इस अमल के दौरान 2 तरीकों से शिरक पाया जाता है। पहली बात यह है कि तमाम उलमाए कराम का इत्तिफाक है कि जिन्नों के लिए जानवर को ज़िबा करना हराम तो क्या बल्कि शिरक है, क्योंकि ये गैरुल्लाह के लिए ज़िबा किया जा रहा है, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेकर ज़िबा किया जा रहा है। चुनांचे ऐसे जानवर का गोश्त खाना भी किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, चे जाए कि ऐसे गैरुल्लाह के लिए ज़िबा किया जाए, जबकि बहुत से जाहिल लोग, बहुत से सादा लोग ऐसा नापाक फेल हर ज़माने में और हर जगह पर करते रहते हैं। दोस्तों ये अमल बिल्कुल हराम है क्योंकि गैरुल्लाह के लिए ज़िबा करना बहुत गुनाह की बात है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जानवर का गोश्त खाने से मना फरमाया है जिस जानवर को जिन्नों के लिए ज़िबा किया गया हो। और सियाह सित्ता में से सही मुस्लिम में एक हदीस मुबारक आती है जिसमें हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस बयान की गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जिसने गैरुल्लाह के लिए कोई जानवर ज़िबा किया। दोस्तों एक हलाल जानवर को जब अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेकर ज़िबा कर दिया जाए तो उसका गोश्त खाना हराम हो जाता है। इस तरीके के नाजायज़ होने की दूसरी वजह यह है कि शिरकिया तावीज़ात जिन्हें जादूगर जिन्नों को हाजिर करने के लिए पड़ता है उनमें वाज़े तौर पर शिरक मौजूद होता है, लिहाजा सेकंड मेथड भी शरीयत की रूह से नाजायज़ हुआ। अब हम बढ़ते हैं तीसरे मेथड की जानिब जो कि मैजिशियन यूज़ करते हैं। लेकिन इस मेथड को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, मेरे पास हिम्मत नहीं कि मैं वो इंतहाई घनाउना फेल कैसे बयान कर सकूं, क्योंकि ये इंतहाई घनाउना काम है और इसको जितना भी बुरा कह लिया जाए उसी कदर ये काम कम है। ऐसा करने वाला जादूगर इंतहाई मलऊन, लानती और बदबख्त होता है जो ये वाला मेथड यूज करता है। ये तरीका जादूगरों में इंतहाई घटिया तरीके के तौर पर मशहूर है और इस तरीके को अपनाने वाले जादूगर की खिदमत के लिए और इसके अहकामात पर अमल करने के लिए शयातीन का एक बहुत बड़ा गिरोह इसके पास 24 घंटे मौजूद रहता है, क्योंकि ऐसा कुफर के एतबार से बहुत बड़ा जादूगर तस्वुर किया जाता है और ऐसे जादूगर पर अल्लाह की लानत होती है। तरीका ये होता है कि जादूगर इस तरीका में कुरान मजीद को जूता बनाकर अपने कदमों में पहन लेता है, फिर बैतुल खला में जाकर कुफरिया तावीज़ात पढ़ता है, कुछ मंत्र पढ़ता है, फिर बाहर आकर अपने कमरे में बैठ जाता है और जो भी काम करवाना होता है उस काम का हुक्म जिन्नों को करता है। चुनांचे जिन बहुत जल्दी इसकी फर्मा बरदारी करते हैं और इसके अहकामात नाफिज करते हैं, क्योंकि वो इस तरीके पर अमल करके काफिर और शयातीनों का भाई बन जाता है।
صرف یہی نہیں بلکہ اس کام کے اندر جادوگر اور بھی ایسے بہت سے گناہ کرتا ہے جو کہ ناقابل بیان ہیں، مثلاً اپنے گھر کی محرم عورتوں سے زنا کرنا، لواطت کرنا اور دین اسلام کو گالیاں دینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کام جادوگر صرف اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ ایسے کام کے کرنے سے شیاطین خوش ہوتے ہیں اور وہ جادوگر ان شیاطین کا بھائی بن جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے کام آتا ہے، اسی طرح وہ شیاطین، وہ جنات اپنے اس بھائی کے کام آ کر اس کے بہت سے کام وہ بھی کر دیتے ہیں جو کہ ناممکنات میں سے عموماً شمار کیے جاتے ہیں۔ دوستو یہ طریقہ انتہائی گھٹیا طریقہ ہے جو کہ کوئی بھی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر آپ بھی کسی جعلی پیر کے پاس جاتے ہیں تو ازراہ کرم یہ سوچ لیا کیجئے کہ آپ کا عمل کرنے کے لیے، آپ کا مقصد حل کرنے کے لیے جادوگر جس گھناؤنے فعل کا ارتکاب کرے گا اس میں آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو طریقہ میجیشین یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ملعون جادوگر قرآن مجید کی کوئی بھی صورت حیض کے خون سے یا کسی اور ناپاک چیز سے لکھتا ہے اور پھر شرکیہ جادو کے منتر پڑھتا ہے۔ اس منتر کے پڑھنے کے نتیجے میں بہت سے جنات کو اپنے پاس حاضر کر لیتا ہے اور پھر ان سے جو چاہتا ہے وہ والے کام کرواتا ہے۔ یہ طریقہ بھی شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس طریقہ کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے کہ اس کو انتہائی گندے خون سے لکھا جا رہا ہے، جو کہ سراسر گناہ اور کفر ہے۔ پانچواں طریقہ جو جادوگر اور میجیشین یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جادوگر قرآن مجید کی کوئی صورت الٹے حروف میں لکھتا ہے، پھر شرکیہ تعویذات کو پڑھ کر جنوں کو حاضر کر لیتا ہے۔ یہ طریقہ بھی حرام ہے کیونکہ قرآن مجید کو الٹے حروف میں لکھنا اور شرکیہ تعویذات کو پڑھنا شرک ہے۔ چھٹا طریقہ ایک انتہائی عجیب اور حیران کن آپ کے لیے ثابت ہوگا، وہ یہ کہ جادوگر ایک خاص ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جب وہ ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو جادوگر اس ستارے سے مخاطب ہوتا ہے، پھر جادو والے کچھ ایسے منتر پڑھتا ہے جن میں کفر اور شرک موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ چند ایسی حرکتیں کرتا ہے، جادوگر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حرکتیں کرنے سے ان ستاروں کی برکات مجھ پر نازل ہوں گی، حالانکہ در حقیقت وہ اپنی ان حرکات سے اس ستارے کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ غیر اللہ کی پوجا شروع کرتا ہے تو ایسا کرنے سے شیطان اس ملعون کے احکامات پر لبیک کہتے ہیں۔ جادوگر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس ستارے نے اس کی مدد کی ہے، حالانکہ ستارے کو تو اس کی کسی حرکت کا علم ہی نہیں ہوتا۔ واضح رہے دوستو کہ اس عمل کے دوران، اس طریقہ کے دوران جادوگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کیا گیا جادو اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک وہی ستارہ دوبارہ طلوع نہ ہو، اور ایسے ستارے بھی ہیں جو سال میں صرف ایک دفعہ طلوع ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر اس عمل کے دوران، اس طریقہ کے دوران کوئی بھی کام کیا جائے تو اب اگر اس کام کو ختم کرنا ہو، اس جادو کو ختم کرنا ہو، اس جادو کا اثر زائل کرنا ہو، تو جادوگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب جب دوبارہ وہی ستارہ اسی وقت پر طلوع ہوگا تب ہی جا کر یہ عمل ختم ہو سکے گا۔ اب جو ستارے سال میں صرف ایک دفعہ طلوع ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو بھی کام کیا جائے تو جادوگر کہتے ہیں کہ وہ سال بھر اس ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر ایسے ورد پڑھتے ہیں جن میں اس ستارے کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے تاکہ جادو کا اثر ختم ہو جائے۔ بہرحال یہ تو خیال ہے جادوگروں کا کہ جب تک وہ ستارہ دوبارہ طلوع نہیں ہوگا اس عمل کا اثر ختم نہیں ہوگا، لیکن قرآنی علاج کرنے والے لوگ اسی وقت، جس وقت ان کا من کرے، اس ستارے کا انتظار کیے بغیر اس کے جادو کو توڑ سکتے ہیں۔ اب یہ چھٹا طریقہ بھی غلط ہے کیونکہ اس طریقے کے اندر شرک واضح طور پر موجود ہے، کیونکہ اس میں غیر اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، اور غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا بہت ہی گھٹیا کام ہے جو کہ شرک ہے۔ واضح رہے کہ شرک اس قدر قبیح فعل ہے، اس قدر گھناؤنا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے دوستو ممکنہ حد تک جہاں تک ہو سکے اس قبیح فعل کے ارتکاب سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ساتویں طریقہ کی جانب۔ ساتواں طریقہ جو جادوگر اپنے جادو کا چاند چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک نابالغ بچے کو جادوگر اپنے سامنے بٹھا لیتا ہے، اور یہ بچہ با وضو نہیں ہوتا بلکہ بے وضو ہوتا ہے،
پھر اس بچے کی بائیں ہتھیلی پر ایک مربع کی سی شکل بناتا ہے اور اس شکل کے چاروں طرف جادو والے کچھ منتر لکھتا ہے۔ پھر اس کے بالکل درمیان میں تیل اور نیلگوں پتے یا تیل اور روشنائی رکھ دیتا ہے، اور پھر ایک لمبے کاغذ پر مفرد حروف کے ساتھ جادو والے چند طلسم لکھتا ہے، یعنی کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کہ مرکب نہیں ہوتے بلکہ مفرد ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ جادو کے طلسم ہوتے ہیں۔ جادوگر وہ لکھتا ہے اور اسے بچے کے چہرے پر رکھ کر اس کے سر پر ٹوپی پہنا دیتا ہے تاکہ وہ کاغذ گرنے نہ پائے، اور بچے کو ایک بھاری چادر کے ساتھ ڈھانپ دیتا ہے اور بچے کو کہتا ہے کہ وہ اپنی ہتھیلی پر اپنی توجہ مرکوز کرے، اپنی ہتھیلی پر دیکھتا رہے۔ اس کے بعد وہ جادوگر اپنے کفریہ ورد پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اچانک بچہ محسوس کرتا ہے کہ روشنی پھیل گئی ہے اور اس کی ہتھیلی میں کچھ شکلیں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ جادوگر بچے سے پوچھتا ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ بچہ جواباً کہتا ہے کہ میں اپنے سامنے ایک آدمی کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ جادوگر بچے سے کہتا ہے کہ جس آدمی کی شکل تم دیکھ رہے ہو اسے کہو کہ جادوگر تم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، تو اس طرح وہ شکلیں جادوگر کے احکامات کے مطابق حرکت میں آ جاتی ہیں۔ یہ طریقہ عموماً گمشدہ چیزوں کی تلاش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں جو کفر اور شرک پایا جاتا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے۔ وہ یہ کہ جادوگر اس عمل کے دوران جو منتر پڑھتا ہے وہ سراسر کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، لہٰذا یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں 8ویں طریقہ کی جانب، جو کہ جادوگر اپنے جادو کا چاند چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ 8واں طریقہ یہ ہے کہ جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا، مثلاً رومال، پگڑی، قمیص وغیرہ، ایسا کپڑا جس سے مریض کے پسینے کی بو آ رہی ہو، وہ منگوا لیتا ہے۔ پھر اس کپڑے کے ایک کونے کو گرہ لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی 4 انگلیوں کے برابر کپڑا مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اور پھر اونچی آواز کے ساتھ سورۃ الکوثر یا کوئی اور چھوٹی سورت پڑھتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آواز میں اپنے شرکیہ کفریہ طلسم پڑھتا ہے۔ پھر جنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے اگر اس مریض کے مرض کا سبب جن ہے تو کپڑے کو چھوٹا کر دو، اور اگر اسے نظر لگ گئی ہے تو کپڑے کو لمبا کر دو، اور اگر اسے کوئی دوسری بیماری ہے تو اس کپڑے کو اتنا ہی رہنے دو جتنا وہ ابھی ہے۔ اس کلام کے بعد وہ جادوگر 4 انگلیوں کے برابر کپڑے کو دوبارہ ناپتا ہے۔ اگر وہ 4 انگلیوں میں سے بڑا ہو چکا ہو تو مریض سے کہتا ہے کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے، اور اگر وہ کپڑا 4 انگلیوں سے چھوٹا ہو چکا ہو تو مریض سے کہتا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے، تم آسیب زدہ ہو، اور اگر وہ کپڑا 4 انگلیوں کے برابر ہی ہو تو پھر جادوگر مریض سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی بیماری ہے، لہٰذا تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اب یہ 8واں طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طریقہ کار کے صحیح نہ ہونے میں 3 باتیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، مریض کو دھوکہ دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا علاج قرآن کے ذریعے ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس مریض کا علاج اصل میں ان شرکیہ وردوں سے، ان جادوگر کے منتروں سے ہو رہا ہوتا ہے جنہیں جادوگر آہستہ آہستہ آواز میں پڑھتا ہے۔ دوسری وجہ اس عمل کے ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ اس طریقہ میں جنوں کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، جبکہ مدد کے لیے تو صرف اللہ کو پکارا جانا چاہیے، لہٰذا جنوں کو جب مدد کے لیے پکارا گیا تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا، اور جب غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ تیسری وجہ اس عمل کے ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ جنات اکثر و بیشتر جھوٹ بولتے ہیں، اور خود جادوگر کو معلوم نہیں ہوتا کہ جن سچا ہے یا جھوٹا، سو اس کی بات پر کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اور ہم نے خود کئی جادوگروں کا تجربہ کیا ہے، ان میں سچے کم اور جھوٹے زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ تھے وہ 8 طریقے جو جادوگر اپنے جادو کا چاند چمکانے کے لیے، اپنی جادوگر کی دکان، اپنی جادوئی دکان چمکانے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس عمل کے دوران، یعنی جادو کے اس عمل کے دوران جو بھی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ سراسر گناہ، اور چھوٹا موٹا گناہ نہیں بلکہ انتہائی عظیم قبیح فعل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح نیکی کرنے والا اور نیکی کروانے والا ثواب کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ کرنے والا
گناہ کروانے والا اور گناہ کے اندر معاون اور ہیلپر بننے والا گناہ کے عبرتناک انجام میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لہٰذا ایک کامل مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چٹ پٹی اور رنگین اشتہارات کی عبارات کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کریں اور اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی حلال رقم کبھی بھی کفریہ اور شرکیہ کاموں کے اندر ہرگز خرچ نہ کیجیے، کیونکہ یہ آپ کی آخرت اور دنیا دونوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا آپ کسی کے لیے بوو گے وہی آپ اپنے لیے کاٹو گے۔ جو بھی انسان کسی دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے تو سب سے پہلے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی کا دل توڑ کر، کسی کا سکون چین برباد کر کے آپ کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتے۔ قدرت کا اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور قرآن مجید میں آتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ از راہ کرم دوستو، ایسے گھناؤنے کاموں سے خود کو بچائیے گا۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو آگاہی دینا تھا۔ ان طریقوں کو اپنا کر ہرگز اپنا ایمان کا سودا نہ کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقائق سے باہر کرنا بہت ضروری سمجھتا تھا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا، اور مزید اچھی پوسٹ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔